اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. الطہارۃ شطر الایمان، حدیث میں آتا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے، یہ طہارت نصف ایمان ہے؟ کیونکہ صفائی میں اور طہارت میں تھوڑا سا فرق ہے. صفائی کا مطلب کسی چیز کو کلین کر دینا، نیٹ اور کلین. طہارت اس سے اوپر کی چیز ہے. انگریزوں میں نیٹ اور کلین کا لفظ تو ہے، طہارت کا لفظ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ گوروں میں بہت سے نیٹ کلین تو ہوتے ہیں، طاہر طہارت والے نہیں. مثلاً آپ بہت صاف ستھرے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نکلے، مگر استنجا کرنے کے بعد آپ نے دھویا نہیں ہے، تو آپ نیٹ کلین تو کہلائیں گے، مگر پاک، طہارت کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے پاک، مگر آپ پاک نہیں کہلائیں گے. بیماریاں میل کچیل سے نہیں پھیلتی، بدبو میل کچیل سے، مٹی میں بدبو نہیں رکھی اللہ نے. بیماریاں اور گندگی جو، میں بچپن میں غیر مسلموں کے گھر میں جب بھی جاتا تھا بڑے نیٹ کلین ہوتے تھے، مگر پھر بھی ایک عجیب سی بدبو آتی تھی. میں سب غیر مسلموں پر یہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن میرا جو اپنا مشاہدہ ہے، بچپن میں ہمارے اس کلاس فیلو ہوتے تھے، کبھی ان کے گھر چلے گئے، کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو ہے، عجیب سی بو آتی تھی گھر سے، حالانکہ سب کچھ صاف ستھرا ہے. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ان کے میں بے سے بو کیوں آتی ہے. تو اب مجھے سمجھ میں آیا ان کے ہاں صفائی ہے، طہارت نہیں ہے. جب استنجا کرنے کے بعد آپ دھوئیں گے نہیں، کئی کئی دنوں کا وہ ایک جمع ہو جائے گا. عورتیں حیض سے پاک ہونا اور اس میں طہارت کا خیال کرنا کہ کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی، پھر غسل کرنا، یہ جب چیزیں ہوں گی نہیں تو گندگی تو پھیلے گی نا پھر. تو اسی طرح کسی نے ہم بستری کی، اس کے بعد وہ اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے آفس چلا گیا، نیٹ کلین تو ہے مگر شریعت کی نظر میں وہ پاک بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. غسل کرنا پڑے گا اس کو، جبکہ غیر مسلم اس موقع پر غسل نہیں کرتے. باقی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا. اسی طرح ناپاک چیزیں آپ کھا رہے ہیں، سور ہے، کتا ہے یا مردار ہے جس میں بلڈ ہوتا ہے نا، جانور جب ذبح نہیں کرتے خون اندر رہ جاتا ہے، وہ تو ناپاک ہے. وہ آپ کھاؤ اور اوپر سے نہا بھی لو تو شریعت آپ کو نیٹ کلین تو کہے گی مگر پاک نہیں کہے گی. تو اسلام میں طہارت کے الگ فضائل ہیں، اور نظافت اردو میں، عربی میں کہتے ہیں نیٹ اور کلین ہونے کو، نیٹ کلین ہونے کے الگ فضائل ہیں. اسلام نے صفائی کا بھی حکم دیا اور طہارت کا بھی حکم دیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ طہارت کا حکم تو یہ استنجا کرنے کے بعد دھونا، یا کپڑے ناپاک ہو جائیں تو نماز نہیں ہوگی جب تک آپ پاک نہیں کریں گے ان کو، اور غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے یہاں وہمیوں کو دیکھ لو، سارا دن شلوار پکڑ کے، وہ نظافت کی وجہ سے تھوڑی، وہ طہارت کی وجہ سے. چھینٹیں پڑ گئیں یہ وغیرہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے حدیث میں. اور آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر زیادہ تر کیوں ہوتا ہے؟ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو اس قسم کے احکامات ہیں. اور نظافت کا بھی حکم ہے. نظافت کا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو صاف کرنے کا حکم. مسواک یہ دانتوں کی طہارت کے لیے نہیں ہے بلکہ نظافت کے لیے. البتہ بعض دفعہ حدیث میں طہارت بمعنی نظافت بھی استعمال ہوا ہے. تو دانت اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک تھوڑی تھے، کوئی گندگی تھوڑی لگی تھی. اسی طرح ہفتے میں ایک دفعہ غسل کا حکم دیا، چاہے جنابت نہ بھی ہو. وہ غسل کیوں ہے؟ نظافت کے لیے، کلین ہونے کے لیے. وہ طہارت کے لیے، طہارت کے لیے نہیں ہے. وہ ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ پہ غسل بھی فرض نہیں ہے، جنابت کی حالت میں بھی نہیں ہو، پھر بھی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جمعے کے دن کیا کرو گے؟ غسل کرو گے، تاکہ صاف ستھرے ہو جاؤ، پسینہ دور ہو جائے، پسینے کی بدبو دور ہو جائے. پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، مگر آپ نے جمعے کو حکم دیا نہانے کا، کیونکہ مجمع میں جا رہے ہیں، اس میں پسینے کی بدبو سے دوسرے کو بولو بھائی تکلیف ہوگی. تو پسینہ کا تعلق طہارت سے نہیں ہے، نظافت سے ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت غسل براجم کا حکم دیا. یہ جو
گھٹنے ہیں نا اور یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں ان کو الگ سے صاف کرنے کا حکم دیا, کیونکہ جب ہم نہاتے ہیں تو باقی جسم تو آرام سے صاف ہو جاتا ہے, یہ جو گھٹنے وٹنے جو زمین سے ٹچ ہوتے ہیں ان پہ جو میل ہوتا ہے یہ آرام سے صاف نہیں ہوتا, تو ان کو الگ سے صفائی کا نبی نے بولتے کیوں نہیں حکم دیا. یہ طہارت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, نظافت ہے. اب آ گئی بات, اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کہاں کہاں نظافت کا حکم دیا. تو مسلمان طاہر بھی ہوتا ہے, نظیف بھی ہوتا ہے, نیٹ کلین بھی ہوتا ہے اور پاک بھی ہوتا ہے. غیر مسلم نیٹ کلین تو ہو سکتا ہے, پاک نہیں ہوتا وہ. اور بعض غیر مسلم نہ نیٹ کلین ہوتے ہیں نہ پاک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پھر عجیب سے ہوتے ہیں. اور بعض مسلمان بھی نہ پاک ہوتے ہیں اور نہ نیٹ کلین ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی فیسلٹی مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست تھے, اللہ معاف فرمائے, ان کے بارے میں پتہ چلا نہاتے نہیں ہیں. یہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ نہاتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یار ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں, وہ مہینوں مہینوں میں ایک دفعہ جا کے نہاتے ہیں. ایک دفعہ یہاں اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے 1 مہینے کے لیے, ایک صاحب 1 مہینے سے وہ نہائے نہیں. میں نے کہا اللہ کا واسطہ, اعتکاف سے گھر جاتے ہوئے لوگ گلے مل کے جاتے ہیں نا, میں نے کہا مجھ سے نہیں ملنا, بڑی مہربانی ہے, میری طرف سے دور سے آپ کو بلوٹوتھ کے ذریعے مبارکباد, وائی فائی کے مبارکباد دے دوں گا, بلوٹوتھ کے استعمال کروں گا, جدید ٹیکنالوجی. میں گلے ملنے کا تحمل نہیں رکھتا, سمجھ رہے ہو. اس لیے اعتکاف میں جو پسینہ وسینہ آئے نا تو نہا لینا چاہیے. ہاں وہ ٹیکنیکل طریقے سے نہائیں تاکہ اعتکاف بھی نہ ٹوٹے, اور جو ہے وہ تو بعض لوگ نہاتے ہی نہیں نالائق اعتکاف میں, تو مسجد میں تو اور گندگی پھیلانا یا پسینے کی بدبو, یہ تو بہت برا عمل ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.